قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر، اور نیز زینت کے لیے بھی، اور ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے کہ ہم ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کی تم کو خبر نہیں۔ آج سائیکل جو ہے وہ سواری ہے، موٹر سائیکل، ٹرین، پلین، راکٹ، یہ سب سواریاں ہیں اور سواریوں میں گنتی ہوتی ہے۔ گو ان کو بنانے والا انسان ہے، لیکن ان کے بنوانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دل اور دماغ میں بات نہ ڈالے، انسان کچھ بنا ہی نہیں سکتا۔ آج سے 1400 سال پہلے سواری میں گھوڑے، کھچر، گدھے اور اونٹ ہی مانے جاتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سواریاں بنا دی کہ جن کے 1000 سال پہلے کہ ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج جو سواریاں بنی ہیں اس پر ہی مسئلہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ آنے والے زمانے میں خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی کیسی سواریاں دنیا والوں کے ہاتھوں سے بنوائے گا، جس کا علم اسی کو ہے، اور کسی کو ان سواریوں کا کوئی علم نہیں، اور کتنی تیز رفتار بنیں گی۔ بہرحال قیامت تک جو اور جیسی جیسی سواریاں دنیا والوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ بنوائے گا، اس کی تصدیق قرآن کریم 1400 سال پہلے ہی کر چکا ہے۔ لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر سائنس والوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں اور قرآن کریم کی جو اہمیت ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ سائنس کے ہم بھی قدردان ہیں، لیکن جتنا سائنس آگے بڑھا ہے اتنا ہی خطرہ بڑھا ہے۔ جس منزل تک پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے، وہاں پر گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ سفر میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ کسی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سنا کہ کئی آدمی مر گئے۔ کوئی بس ٹکرا گئی یا نہر میں چلی گئی یا دریا میں گر گئی تو اس میں 40-50 آدمی مر گئے۔ ریلوے ٹرین اگر کہیں ٹکرا گئی یا پٹری سے اتر گئی یا کہیں اس کا پل ٹوٹ گیا اور دریا میں گئی تو سینکڑوں آدمی مر گئے۔ پلین ٹوٹا یا دریا میں گرا تو 250 آدمی مر گئے۔ یہ سواریاں نہیں تھیں تو انسان گھوڑے، کھچر، گدھے یا سواریوں پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ کہیں راستے میں کوئی حادثہ بھی آ گیا تو سوار گر جاتا تھا یا سواری گر جاتی تھی، کوئی مرتا نہیں تھا، تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی تھی۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تیز اور تند ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دی، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ صاد کے 30 رکوع میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کے لیے ہوا کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھیں جدھر وہ چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا میں نرمی پیدا کر دی گئی، جدھر وہ چاہتے تھے ادھر آپ کو آسانی کے ساتھ لے جاتی تھیں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے 2 رکوع میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ہوا کو تابع فرما دیا تھا، مہینے بھر کی راہ
صبح ہی صبح طے ہو جاتی تھی اور اتنی ہی مسافت کا سفر شام کو ہو جاتا تھا۔ مثلاً دمشق سے تخت میں فوج و اسباب کے اڑایا اور تھوڑی دیر میں استخر پہنچا دیا، جو تیز سوار کے لیے بھی مہینوں کا سفر تھا۔ اسی طرح شام کو وہاں سے تخت اڑایا اور شام کو ہی کابل پہنچ گیا۔ ہوائی جہاز تو اب بنے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تصدیق تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہوائی جہاز بنا دیا تھا، اور میں فوج اور اسباب کے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہیں مہینوں کے راستے کو ہوا کے ذریعے طے کر کے گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کی چرچا کرنا مسلمان بھول گئے اور سائنس کی طرف رجحان بڑھ گیا۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی عزت اور عظمت اور اپنی پاکیزگی اور قدرت بیان فرما رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کسی قدرت کسی میں نہیں۔ وہی عبادتوں کے لائق ہے اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک ہی حصے میں مکہ شریف کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گیا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے سے انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام وہیں آپ کے پاس جمع کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں انہی کی جگہ ان سب کی امامت کی، جو دلیل ہے اس امر کی ہے کہ امام اعظم اور رئیس مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر میں یہ معراج والی رات کا ذکر ہو رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو مہینوں کا راستہ تھا، منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے طے کروا دیا۔ اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور حدیث میں لکھا ہے کہ یہی سواری ساتوں آسمان تک گئی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، اور وہاں سے جب لوٹ کر مکہ معظم میں آئے تو وہی رات چل رہی تھی جس رات گئے تھے۔ وہ کون سا راکٹ تھا، لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر قرآن کریم کی قدر بھی نہیں پہچان پائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ساری خوبیوں سے بھر دیا ہے، اور اب جو مسلمان ان نعمتوں سے محروم ہیں اور واقفیت تک نہیں رکھتا تو یہ اس کی خود کی کمی ہے، اور اسلام تو ہر کمالات سے مالا مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ چلے بیت اللہ کے اندر جا کر آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور آپ میرے شانوں پر چڑھ گئے۔ میں آپ کو لے کر اٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمزور محسوس کیا، لہذا اتر گئے اور خود بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا میرے مونڈوں پر چڑھ جا۔ میں آپ کے مونڈوں پر چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ مجھ کو لے کر اٹھے، اس وقت میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو آسمانوں کے کناروں کو پالوں، یہاں تک کہ میں بیت اللہ پر چڑھ گیا، اور اس پر پیتل اور تانبے کی مورتیاں بنی رکھی تھیں۔ میں ان کو اپنے دائیں بائیں سامنے پیچھے سے اٹھانے لگا، تاکہ میں نے سب ان کو اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان کو پھینک دے، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ شیشے کی طرح گر کر چور چور ہو گئیں۔ پھر میں اترا، اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جلدی جلدی چلے، اور گھروں کی دیواروں میں چھپتے چھپاتے
واپس آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خلاصہ کائنات کہی جاتی ہے، اور یقیناً آپ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے۔ اس لیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شانوں پر چڑھ کر یہ محسوس کیا کہ وہ آسمان کے کناروں کو بھی پا سکتے ہیں، تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ بھی جتنی ضرورت ہوتی خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انسان تھے اور تمام مخلوقات اور تمام انسانوں سے افضل کے شان مقدس پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منظر بتوں سے صفائی کے موقع پر نظر آیا وہ نظر آنا ہی چاہیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ توحید دیکھیے کہ وہ خود اپنے شانہ مبارک پر آدمی کو چڑھا کر اس کی صفائی فرما رہے تھے اور اس میں قطعاً عار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کون سا راکٹ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر کھڑے ہیں اور آسمان کے کناروں کو پکڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ راکٹ، پلین وغیرہ تو مشین کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی پرزہ خراب ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو راکٹ ہو یا پلین سب بیکار، ان پر سوار ہونے والوں کی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت جس میں نہ مشین خراب ہونے کا خطرہ اور نہ پرزہ ٹوٹنے کی فکر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قریش نے جھٹلایا اور کہا کہ آپ کا معراج کا دعویٰ صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو بیت المقدس کے حالات بتاؤ۔ تو میں حجر یتیم میں کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک نصف دائرے کی نیچی دیوار ہے، اس کو حتیم یا حجر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں بیت المقدس کو دیکھ کر اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے ٹیلی ویژن جس کی آج سے 1400 سال پہلے ہی اسلام اس کی خود خبر دے چکا ہے۔ اس کو تو مسلمان بھول گئے اور دنیا کا بنایا ہوا ٹیلی ویژن یاد رہا۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ قمر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1، 2، 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور روز زوردار چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ مسند احمد میں لکھا ہے کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر، اسی کو دیکھ کر بھی جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا بول پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، لیکن سمجھداروں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا تو تمام دنیا کے لوگوں پر تو نہیں کر سکتے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو پھٹتے دیکھا۔ چاند پر جانا اہمیت رکھتا ہے، یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اہمیت رکھتا ہے، لیکن مسلمان اپنی کہانی بھول گئے اور دوسروں کی بات یاد رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد رہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک
اس طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جادو کر دیا، ہم پر جادو کر دیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کیا تو ایسا تو نہیں کر سکتے سب لوگوں پر جادو کر دیں۔ بعض ملک والے چاند پھٹنے کے معجزے کو صحیح مانتے ہیں اور بعض ملک والے مانتے ہیں اس کی وجہ سے کہ بعض ملکوں میں دن ہوتا ہے اور اسی وقت بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے، تو جہاں دن ہوتا ہے وہاں چاند کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ جائے۔ جہاں جن ملکوں میں رات تھی وہاں چاند پھٹنے کا معجزہ دیکھا گیا۔ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے لیے باوجود مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے۔ ضد انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اسلام کی عملی زندگی انسان کو کس درجے تک پہنچا دیتی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، بلال رضی اللہ، تم کس وجہ سے مجھ سے پہلے بعثت میں پہنچ گئے؟ جب بھی میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ ضرور سنی، چنانچہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے آہٹ پھر سنی۔ پھر میں ایک محل کے پاس آیا جو سونے کا تھا اور بہت بلند تھا اور اس کے اوپر کنگورے تھے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ایک عربی نوجوان کا۔ میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں، لیکن یہ محل کس عربی کا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے ایک نوجوان کا۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں، یہ محل آخر کس قریشی کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا۔ میں نے کہا محمد تو میں ہی ہوں، پھر یہ محل کس کا؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی اذان کہی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور جب بھی میں بے وضو ہوا تو فوراً دوسرا وضو کیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ میرے ذمے اللہ کی 2 رکعتیں ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 2 رکعتوں سے تمہیں یہ درجہ ملا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، مالدار نہیں تھے، غریب تھے، آزاد نہیں تھے، غلام تھے، سید نہیں تھے، حبشی تھے، گورے نہیں تھے، کالے تھے، لیکن اسلام کے عملی زندگی نے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا تھا کہ مکے کی سرزمین پر چلتے تھے اور آپ کے پیر کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اب آپ دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ اللہ کے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ ہے، چاند پر جانے والوں کی یا جنت میں پیر کی آواز سنائی دینے والوں کی؟ لیکن آج مسلمانوں کی زبان سے جا بجا چاند پر جانے والوں کی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں اور جنت والوں کی چرچا کرنا ہی ختم ہو گیا، کیونکہ خود عملی زندگی سے محروم ہیں، وہ عملی زندگی والوں کی قدر کیا جانیں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فیل کے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور پھر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ نے اپنا قاصد ذاتہ حمیری مکے والوں کے پاس بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں مکے والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکے والوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی یا اس کی در پر آئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنا پڑے گی۔ ذاتہ جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا
واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ خدا کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ خدا اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت اور قوت اور نہیں۔ ذاتا نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ تک چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط، قوی، طاقت والے، حسین اور جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اترا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں، میں انہیں واپس کرا دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، اس سے کہہ دو کہ پہلی نظر میں تو تیرا رعب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری وقت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹوں کی تو تجھے فکر ہے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ خدا کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکس کہنے لگا کہ خدا بھی آج اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ عبد المطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ پیچیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر اور رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور عزت گھر کو بچا لے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائے اشعار پڑھے، ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ کرتا ہے۔ خدایا تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا، تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی سلیب اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا۔ دوسری صبح ابرہہ نے لشکر میں مکے میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی۔ مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت فصیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا، محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے وہیں خیر کے ساتھ چلا جا۔ خدائے تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے، یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی پر جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزاروں جتن فیلبان کر رہے تھے، لشکری بھی کوششیں کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہمستا نہیں۔ سر پر انکس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے برسا رہے ہیں، بھالے مار رہے ہیں، آنکھوں میں ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر بطور امتحان اس کے منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف چلانا چاہا تو بھی بھاگنے لگا۔ پھر مکے کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو پھر وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ ایک گھٹا تو پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے سے اٹھا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھنے بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے۔ چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں
سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور کے دانے کی برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں، ہر پنجے میں کنکری تھی۔ اس پر پھینکنے لگے، جس پر کنکری آ پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ یہ ایک فصیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ فصیل تو وہاں ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، اور ایک دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قرآن کریم سے بم ثابت ہے، اوپر سے گراؤ اور نیچے والوں کو مارو۔ یہ طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عمل میں آ چکا ہے، جس کی شہادت قرآن کریم دے رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، یعنی مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، اور خدا کو مانتے ہوئے 360 بت خدا کے گھر میں رکھ کر ان کی پوجا پاٹ بھی کر رہے تھے۔ ان بتوں کو قادر مطلق سمجھ کر انہیں پوجتے تھے، بلکہ واسطہ اور وسیلہ توسل سمجھ کر پوج رہے تھے۔ لیکن جب عین وقت آیا تو سب کو بھول گئے اور حقیقی خدا کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حمایت کی بنا پر ان کی مدد فرمائی۔ اس دن کے بعد سے 1 سال تک جتنی شاعری ہوتی رہی، ان میں شرک کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 105، 106، 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود خدا پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس خدا کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبری ہوں؟ بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں، وحدانیت کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی اور سبق سری سے اس میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ اتنا وسیع آسمان ہے، اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ روشن ستارے، یہ گردش والا سورج، یہ درخت اور یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں، یہ سبزیاں، یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر، اور یہ زور سے چلنے والی ہوائیں، یہ مختلف قسم کے رنگا رنگ میوے، یہ الگ الگ غلے، اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتی کہ وہ ان سے اپنے خدا کی، جو واحد ہے، جو صمد ہے، جو فرد ہے، جو واحد ہے، جو لا شریک ہے، جو قادر و قیوم ہے، جو باقی اور کافی ہے، ذات کو پہچان لیں اور اس کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں۔ بلکہ ان میں کی اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ خدا پر ایمان ہے، پھر بھی شرک سے دستبردار نہیں۔ آسمان اور زمین، پہاڑ اور درخت کا اور انسان اور جن کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اس کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ مشرکین حج کو آتے ہیں، احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدایا تیرا کوئی شریک نہیں، جو بھی شریک ہے اس کا خود کا مالک بھی تو ہے، اور ان کی ملکیت کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ہندوستان سے ہزاروں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کلمات کو بار بار پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ:
اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد و نعمت تیرے ہی لیے ہیں، اور ملک اور حکومت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الفاظ کو حاجی صاحبان بار بار اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، لیکن بعض حاجی صاحبان ہندوستان میں آ کر پھر وہی رفتار جو بے ڈھنگی تھی دوسروں کو حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر نہاوندی کی طرف بھیجا اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ یکایک آپ نے بلند آواز سے کہا، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اس واقعے کے چند روز بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کو شکست دی۔ ناگہاں ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ساریہ، پہاڑ کی جانب۔ چنانچہ ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پناہ قرار دیا اور پھر خداوند تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ اوپر کے بیان میں 4 کرامتیں ہیں: نظر کا پہچاننا مدینہ طیبہ سے، آواز کا پہنچانا مدینہ طیبہ سے، آواز سارے لشکر کو سنائی دینا، آواز کی بنا پر لشکر کا فتح پانا۔ آج کل لڑائی کے موقع پر وائرلیس کا استعمال ہوتا ہے جو بیٹری اور پرزوں کا محتاج ہے۔ اسلام نے اس کو 1400 سال پہلے ایجاد کر دیا ہے، جس میں نہ بیٹری کی ضرورت ہے نہ پرزوں کی، لیکن آج ہم اس وائرلیس کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جمعے کے روز خطبہ پڑھتے تھے تو کھجور کے اس تنے پر جو ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمر لگا لیتے تھے۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھتے ہوئے تو ستون جس پر کمر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے چلاتا تھا، یعنی فراق نبی میں وہ قریب تھا کہ وہ فراق کی اذیت کی شدت سے پھٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اترے، ستون کو ہاتھ سے پکڑا اور پھر سینے سے لگایا، اور پھر اس ستون نے بچوں کی طرح رونا اور لانا کرنا شروع کیا، ہاں ان بچوں کی طرح جن کو تسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ستون کو سکون حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون اس لیے رویا کہ جو بیان وہ سنا کرتا تھا اس کو اس نے نہ سنا، اس سے وہ محروم ہو گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی ہونے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ لکڑی کے تنے سے آواز کا آنا، پتھر کا سلام کرنا، یہ سائنس والے کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس والوں نے ریڈیو ٹیپ ریکارڈر بنایا جو بیٹری اور پرزوں کا محتاج ہے۔ اس میں ایک بات اور قابل غور ہے، ایک لکڑی کا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لاپرواہی کا نتیجہ حشر کے میدان میں اگر جدائی آ گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تم کو نہیں جانتا، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس پر ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاویہ بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقام حرا میں آگ نمودار ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم وائی کے پاس آ کر حکم فرمایا، دیکھو یہ آگ لگ رہی ہے، اس کی طرف جا کر اس کو ہٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میری ہستی کیا ہے اور میں اس قابل کہاں ہوں؟ وہ اصرار فرماتے ہی رہے، آخر ان کے ساتھ ساتھ اٹھ کر چل دیے اور میں بھی ساتھ ساتھ ہو گیا،
اور وہ دونوں آگ کی طرف بڑھتے رہے تو تمیم داری اس آگ کو دھکے دے رہے تھے۔ آخر وہ آگ ایک کھائی میں جا گھسی اور تمیم داری تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگے رہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص کسی بات کو بچشم خود دیکھ لے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو خود مشاہدہ نہ کرے۔ 3 بار یہ کلمات فرمائے۔ سائنس والے آگ کو اپنے ہاتھوں سے دھکے مار کر ہٹا سکتے ہیں یا بجھا سکتے ہیں، البتہ انہوں نے آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والی گاڑیوں کا انتظام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر ایک روز بڑی رات تک اپنی کسی حاجت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ رات نہایت تاریک تھی، یعنی بہت اندھیری والی تھی۔ پھر دونوں اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی اور دونوں کو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ پھر جب دونوں کا راستہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور پھر ہر شخص اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں گھر پہنچ گیا۔ کیا کسی سائنس والے کی لاٹھی میں رات کو روشنی پیدا ہو سکتی ہے؟ البتہ ان لوگوں نے بجلی اور ٹارچ کا انتظام کیا۔ ٹارچ میں سیل ڈالو، بٹن دباؤ، تب روشنی پیدا ہوگی، اور اگر بلب خراب ہو گیا یا سیل ختم ہو گئے تو اندھیری راتوں میں ٹھوکریں کھاؤ۔ روحانی پاور تو اسلام کے دائرے میں عمل کرنے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں ہمیں خطبہ دیا۔ اس کے سننے کے لیے ہمارے کان کھول دیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو سننے کے لیے اس طرح کھول دیا، اپنی اپنی منزلوں میں تھے اور وہیں سن رہے تھے۔ آواز پہنچنے کا بڑی حد تک دار و مدار ظاہری اسباب میں دور و نزدیک، ہوا کی موافقت اور مخالفت، اور خود آواز کی پستی اور بلندی ہے۔ باقی انبیاء اکرام رسول اعظام کی جہاں خصوصیات ہیں، خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی آواز میں سب سے زیادہ تیز اور قوت ہوتی تھی، اور اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ پھیلاؤ بھی ممتاز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ بات خرق عادت کے طور پر تھی۔ جو جہاں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اسی طرح سن رہا تھا، گویا یہیں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں آپ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امت کے ممتاز افراد بھی کبھی کبھی اس نعمت سے نوازے گئے۔ اب نئی ایجاد نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور کسی کے لیے اچنبھے کی بات نہیں۔ گو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ایک آلات مشین کا محتاج ہے یعنی لاؤڈ اسپیکر، اور دوسری آواز کسی آلے کی قطعاً محتاج نہیں، اور نہ ظاہری آلات کو وہاں کوئی دخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر میں صبح کے وقت ایک بار قافلے میں وضو کے لیے پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کروایا تو ایک آدمی کے پاس صرف ایک برتن میں تھوڑا سا پانی نکلا۔ آپ نے اس میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ برتن فوراً فوارے کی طرح جوش مارنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ پکارو سب کو کہ آ کر وضو کر لیں۔ سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے وضو کیا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ تمام مخلوق میں سے کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ وہ تو بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، وہ کیوں کہ ایمان نہ لاتے؟ لوگوں نے
پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سینکڑوں معاذیں دیکھتے ہیں، ان کے ایمان میں بھی کیا تعجب ہے، البتہ عجیب ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرا نام سن کر صدق دل سے میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو۔ ہے کوئی سائنس والا جو اپنی انگلیوں سے یا انگلیوں کے پوروں سے پانی کی دھاریں برسا دے؟ البتہ ان لوگوں نے نل کی اسکیم بنائی اور پانی جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم تالاب بنوائے، لیکن جب یہ ڈیم پھٹتا ہے یا زائد پانی ہو جاتا ہے تو ڈیم کی حفاظت کے لیے بھی ڈیم ٹوٹنے نہ پائے، اس وجہ سے ڈیم کے راستے میں پانی کھول دیے جاتے ہیں تو سینکڑوں جاندار بہہ جاتے ہیں اور فصلوں میں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سمندر کے سفر میں ایک کشتی میں بیٹھے، اتفاق سے وہ کشتی ٹوٹ گئی اور میں اس کشتی کے ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ اس تختے نے مجھ کو لے کر جا کر خشکی کی ایک جھاڑی کے قریب ڈال دیا جس میں شیر بھی تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے خوف آنے لگا، مگر میں نے شیر سے کہا اے ابو حارث میں سفینہ ہوں سفینہ۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، یہ سن کر اس نے اپنا سر جھکا دیا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنا کندھا ہلایا، گویا وہ مجھے راستہ دکھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پر پہنچا دیا۔ جب وہ مجھے راستے تک پہنچا چکا تو وہ ایک بار گرجا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ اگلے زمانے میں بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے قلعے بنواتے تھے اور ہر ملک والا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کوئی ڈیم، کوئی ایٹم بم، کوئی نیپا بم، کوئی ہائیڈروجن بم بناتا تھا اور اسلام کے دائرے میں آنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ درندوں سے کرواتا ہے، بلکہ وہ درندہ جس کا رہبر بن کر اس کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور رخصتی کے وقت سلام بھی کرتا ہے، یہ صرف سائنس والوں کو کہاں مل سکتی ہے، البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حصے میں آئی ہے۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور کہنے لگا میں جلاتا اور مارتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کا بیان ہو رہا ہے۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی دے رکھی تھی اور وہ خدائی دعوے کرنے لگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اس کو سمجھایا کہ تو خدائی دعویٰ چھوڑ دے، تو بھی خدا کا بندہ ہے، خدا کی عبادت میں جھک جا۔ تو جواب میں نمرود نے ابراہیم سے کہا ایسا کون سا کام ہے جو خدا کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو جواب میں نمرود نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 مجرموں کو بلایا جو واجب قتل تھے، ایک مجرم کو قتل کر دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے بھی ایک کو جلا دیا اور ایک کو مار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مارنا جلانا اور ہے، لیکن وہ اس طرح تعویل کرنے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ذرا ٹیڑھا کرنا پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق کی طرف سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب کی جانب سے سورج نکال۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ پہلے سوال
کی تو تعویل کر گیا اور دوسرے سوال کو تعویل نہیں کر سکا، حالانکہ یہ مطالبہ خدائے دعویٰ کرنے پر طلب کیا گیا تھا، لیکن جواب جو اب تک نہیں بن سکا۔ اب شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں ظہر کی نماز پڑھی اور نماز عصر سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیدار کرنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ آفتاب قریب غروب ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کا وقت جاتا رہا، تو آپ نے دعا فرمائی، خدایا تیرا بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور اس کی نماز عصر جاتی رہی، تو آفتاب کو پھر مشرق کی جانب لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آفتاب اتنا لوٹ آیا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں پر پھر پڑنے لگی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وضو فرما کر عصر کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد آفتاب غروب ہو گیا۔ ہے کسی سائنس والے کی طاقت کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لوٹا لے؟ یہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، اپنے پیارے محبوب کو بخشی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق دے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کر کے ہمارے اندر اپنی پسندیدہ خوبی بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچا کے تمام اچھائی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے وہ چیز عطا کرے جو اسے پسند ہو، ان چیزوں کو ہمارے سے دور کرے جو اسے ناپسند ہو، اور تمام دعاؤں کو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔